آج مجھے گولی لگی ہے, مجھ پہ آج فائرنگ ہوئی ہے, ایک ہم ڈیٹ نکلے, ایک ڈی جے والے ڈیٹ نکلے. تو وہ جو بزنس آنا ہے وہ آنے والا ہے 6-7 منتھس میں. پلاٹ لینا ہے, ڈی چے نے چھوڑنا نہیں ہے, پیسے آپ سے نکلوانے ہیں. 2 منٹ کے لیے میں وصال صاحب کو اور احسان صاحب کو بلانا چاہتا ہوں کہ کائنڈلی آپ اپنے جو ہے نا وصال صاحب. السلام علیکم. موسٹلی آج کل تو میں ڈی چے کا جو ہے نا وہ کنزیومر فیس ہی ہوں. آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا میں نے اور احسان صاحب نے اپنے پروجیکٹ سٹارٹ کیے. ہم لوگ جو پرانی ممبرز ہیں سنس 2005, ہم لوگوں نے یہ سٹارٹ اس مقصد سے کیا ہے کہ ہم لوگ اس پروجیکٹ کو ابھی اٹھانا چاہتے ہیں, کیونکہ جس طرح کرنل احمد صاحب نے کہا نا کہ اسٹیک ہولڈر ہوتے ہیں اور سب کو کنٹریبیوٹ کرنا پڑتا ہے. میں ادھر جو ہے نا آپ لوگوں کی کنٹریبیوشن کو بھی اپریشیٹ کرتا ہوں کہ بیسیکلی میں ابو دھابی بیسڈ ہوں, میرا بزنس یو اے ای میں, اور ہم آپ لوگوں کو سنتے ہیں, ریئل استاد کو سنتے ہیں اور باقی لوگوں کو سنتے ہیں. ابھی باقیوں کا نام لوں گا تو ایک کا نام لے, باقی خفا نہیں ہونا ہے. سب کو سنتے ہیں. کبھی کبھی آپ لوگ بولتے ہیں نا, وہ جانزیب صاحب بولتے تھے یار ادھر سے اسمیل آ رہی ہے, ہمارا دل ٹوٹ جاتا تھا یار, یہ کہتے ہیں فیکٹریوں سے اسمیل آ رہی ہے. تو اس کے لیے ہم نے ان کے ساتھ بڑی لڑائیاں لڑی ہیں. خدا کے فضل سے ابھی تو ہم وٹنس ہے, پچھلے 1 ہفتے 10 دن سے ہم ادھر ہیں. ریزالو ہو گیا. ہاں وہ ریزالو ہو گیا, ہم کو وہ اسمیل نظر نہیں آئی. پھر ہم نے ان سے پوچھا کیا سچویشن ہے, کہ وہ سارٹ آؤٹ ہو گئے. تو وہ سیکھا بھی آپ سے, آپ لوگوں نے ہمارا دل بھی بہت توڑا ہے باہر بیٹھ کے, اوورسیز بیٹھ کے, لیکن حقیقت دکھا کے اسی کی بیس پہ پھر ہم نے ان سے لڑائیاں بہت لڑی ہیں. اس کا رزلٹ یہ ہوا ہے کہ یہ پروجیکٹ خدا کے فضل سے اٹھ گئے. ایک ٹیم نہیں کر سکتی, نہ ممبرز کر سکتے تھے, نہ ڈی چے اکیلے کر سکتی تھی, نہ کوئی اور کر سکتا تھا. آپ سب نے مل کے کیا ہے. مجھے یاد ہے کرنل مبشر صاحب میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, تو ہم کو تصویر بھیجتے تھے یار آج مجھے گولی لگی ہے, مجھ پہ آج فائرنگ ہوئی ہے, رمضان میں جو ہے نا مجھ پہ صحیح نام کے لوگوں نے یہ کیا ہوا ہے. تو ہم ان کے لیے دعائیں بھی کرتے رہتے تھے ادھر سے. لیکن ابھی جو کچھ ہوا ہے ٹریمینڈس. ہم ایکچولی بلیو تو نہیں کرتے تھے 2005 سے, ہم نے کبھی بلیو نہیں کیا یہ ہوگا, لیکن ہمارے گھر ہم نے شروع کیے ہیں. میں 2-3 چیزوں صرف کرنا ہوں. میں پروفیشن چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہوں, بزنس مین ہے, تو میں صرف 2-3 باتیں اس طرح ایڈ کرنا چاہتا ہوں. ہر ایک پروجیکٹ میں پرابلم ہوتے ہیں. ہم ایک سپر مارکیٹ بناتے ہیں, ان کو بڑی پرابلم آتی ہیں, ہر جگہ پرابلم آتی ہیں. لیکن جو پروجیکٹ آپ کا بگڑ جائے نا, اس کو اٹھانا, نیا پروجیکٹ بنانا بہت آسان ہے, بگڑے پروجیکٹ کو اٹھانا بہت مشکل ہوتا ہے. تو یہ بگڑا نہیں تھا, برباد پروجیکٹ تھا. اس کو آنیسٹ بتا رہا ہوں. نہیں ہم کو, میں نام نہیں لوں گا, لیکن ہم خود ڈی چے میں جاتے تھے, ادھر ہم نے احتجاج کرتے تھے, ایم آئی والے آتے تھے, پولیس والے آتے تھے, سب کچھ آتے تھے. پھر اندر ڈی چے والے بولتے یار نکل جاؤ. ہم نے کہا ہم ڈیٹ نکلے, ایک ڈی چے والے ڈیٹ نکلے. جو پروجیکٹ خدا کے فضل سے آج اٹھا ہے. لیکن میں ایز اے بزنس پرسپیکٹیو سے بولتا ہوں, جس طرح انہوں نے بولا نا کائبور ابھی 11% پہ, نیکسٹ انٹرسٹ ریٹ مارچ میں کم ہونا ہے, اگلا مئی میں ہونا ہے, اور جون میں ایک اور ہونا ہے. یہ تو صرف جون تک جو مانیٹری پالیسی میں جو چینج آنا ہے, یہ تو منی سپلائی کی بات ہے. لیکن اس وقت آپ لوگ ہم سے زیادہ جانتے ہو کہ جہاں پہ پوزیشنیبل سپلائی نیکسٹ 4 to 5 منتھس میں, 6 منتھ میں, جہاں پوزیشنیبل گھر بننے والی انوینٹری اسلام آباد میں کون سا پروجیکٹ ایڈ کر سکتا ہے. تو جو بات ہو رہی ہے انویسٹمنٹ پرسپیکٹیو سے, جہاں پہ صرف اینڈ یوزر کی بات نہیں, اور جہاں پہ ہاتھ چینج ہونے ہیں, جس نے ایک نے لینا ہے دوسرے کو بیچنا ہے, دوسرے سے تیسرے بیچنا ہے, جو ٹریڈنگ بننی ہے, تو وہ ریئلٹرس کی بھی جو بننی ہے اور جو انویسٹر کی بھی بننی ہے, جو ٹریڈنگ ہونی ہے نیکسٹ 6 to 8 months to 1 year, وہ جو بزنس ہونا ہے, وہ جو مڈل مین کا بزنس ہے, اس نے بھی بڑھنا ہے, صرف اینڈ یوزر کا بزنس نہیں بننا ہے. یہ جو بوم آتا ہے نا, یہ تو 6 مہینے میں 3 ہاتھ جو چینج ہونے ہیں, جہاں پہ بھلے سے وہ فائل نہ چینج ہو لیکن رجسٹری بھی 3 دفعہ چینج ہو, وہ جو بزنس آنا ہے وہ آنے والا ہے 6-7 months میں.
چونکہ یہ جو امیجیٹ فلو آف منی آتا ہے، جب جیسی آپ ہم بولتے ہیں نا اکنامکس میں M2 M3، جب جیسے M3 آپ کی بڑھتی ہے، جو منی سرکولیشن آپ کی منی سپلائی زیادہ ہوتی ہے، منی سپلائی جب زیادہ ہوتی ہے اس کو امیجیٹ انویسٹمنٹ ایونیو چاہیے ہوتا ہے. اور انویسٹمنٹ ایونیو وہ جہاں پہ کنسٹرکٹیبل ہو، جہاں ان کو پتا ہو کہ مجھے اینڈ یوزر کسٹمر ملے گا. اینڈ یوزر کسٹمر وہ جس کو 3-4 مہینے میں گھر بنا سکتا ہے. وہ انوینٹری میرے خیال سے، تو اس کا مطلب ہے جو جتنا تکا ہوا پروجیکٹ تھا وہ اس سے اتنا ہی میرے خیال سے وہ فاسٹ فیس ہونے والا ہے. تو یہ جو ٹریڈنگ والے بزنس ہونا ہے نا، یہ صرف میں صرف اس کی نہیں بات کر رہا ہوں جو انویسٹمنٹ پرسپیکٹو سے، وہ تو ہوگا ہی، بنانے والا تو ہوگا ہی، لیکن اس میں جو ریئل جو درمیان میں جو ٹریڈنگ والا بزنس ہونا ہے وہ ابھی آنا ہے. تو ہماری تو دعا ہے کہ پروجیکٹ اٹھے. ہم نے اپنی کنٹریبیوشن کر دی ہے، ہم نے اپنی اینٹ لگا دی ہے، ہم نے کام شروع کرے اور ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں. کہ میں اس پلیٹ فارم سے آپ لوگوں سے یہ کہتا ہوں کہ آپ ہماری ہوپ رہے ہیں، ہماری انفارمیشن کا ایوینیو زیادہ تر آپ لوگ رہے ہیں، اور ہم آپ لوگوں کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ہمارے ہم کو جو بھی انفارمیشن ہے کہ یار ادھر روڈ بن گیا، ہولڈ فور کھول گیا، صحیح نام نے جگہ روک لی، یہ ساری انفارمیشن ہمیں آپ سے ملی ہے. ہم اوورسیز بیٹھے ہوئے ہیں، تو اوورسیز کے لیے چونکہ پاکستان کا جس طرح بیوروکریٹک سسٹم میں انفارمیشن کا فلو، چاہے وہ جو بھی جتنی بھی ایفیشینٹ آرگنائزیشن ہوگی اس طرح نہیں ہو سکتی. وہ انفارمیشن کا وہ جو گیپ آپ لوگوں نے پورا کیا ہے، میں اس کے لیے آپ لوگوں کا جو اینڈ یوزر ہیں ان کی طرف سے میں آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. بہت شکریہ، آپ لوگوں نے ہماری بہت گائیڈ کی ہے، آپ لوگوں نے ہماری بہت ہیلپ کی ہے. میں ان سب انفلوئنسرز کا، یوٹیوبرز کا آپ لوگوں کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ لوگوں نے ہم کو انفارم رکھا ہماری انویسٹمنٹ ڈیسیجنز کے لیے، ہماری فرسٹریشنز کے لیے، ہم کو جھگڑے کے لیے ہتھیار دینے کے لیے. وہ آپ نے ہم کو جو ہے نا وہ رکھا کرنل مبشر سے، کرنل رحمت سے جھگڑے کرنے کے لیے. وہ جو ہم ہمیشہ کرنل رحمت مجھے وہی یاد دلاتے، پہلی میٹنگ میں آپ نے مجھ پہ گولی باری کی تھی. ٹھیک ہے، تو وہ سب کے لیے وہ ہتھیار آپ لوگوں نے پرووائڈ کیے تھے. آج میں پہلے دن بتا رہا ہوں ان کو کہ انفارمیشن آپ سے لیتے تھے، ان پہ کرتے تھے. تو بہت شکریہ آپ لوگوں کا. لیکن میں ایک بات کرتا ہوں، ہم نے جولائی میں ان کے ساتھ میٹنگ کی. انہوں نے ہم کو کہا کہ دیکھیں اگر پروجیکٹ اٹھانا ہے تو کیش فلو کی ضرورت ہے. کیش فلو نہیں آئے گی، ممبرز کنٹریبیوٹ نہیں کریں گے، پروجیکٹ نہیں اٹھے گا. ہم نے ایفرٹ کی، انہوں نے ایفرٹ کی. میرے خیال سے یہ اپریشیٹ کریں گے کہ جو وہ ایک ایفرٹ ہم نے کی، وہ جو ڈیلی کیش ان فلو تھا شاید میرے خیال سے وہ 3 گنا ہو گیا. ہماری اس دفعہ یہ امید ہے، اور ہم اپنے سارے ممبرز کے ساتھ بات کر رہے ہیں کہ جو جس لیول پہ گئے ہم اگر اس دفعہ 3 گنا نہیں کر سکتے تو کم از کم ہم نے ابھی جو کیش ان فلوز ہیں اس کو ہم نے ڈبل کرنا ہے. آپ لوگوں سے بھی یہی کہہ رہا ہوں. میں نے اس دن 2 پراپرٹی ڈیل جو آپ کے یوٹیوب پہ جو میری مجھ سے انٹریکشن ہوئی، میں نے اپنے ممبرز کو بھی یہ میسج دیا ہے، وہ آپ کے تھرو دیکھتے ہیں کہ ابھی کنٹریبیوٹ کریں. دیکھیں اگر کوئی ابھی چارجز، ڈیولپمنٹ چارجز اور ایس ڈی سی اور اسکلیشن جو بھی چارجز اگر وہ ہولڈ کرے گا تو یہ پروجیکٹ نہیں اٹھنا. ڈی ایچ اے کہیں اور سے پیسے لا کے نہیں دینے والا، کیونکہ ان کے پاس اور ریونیو کا کوئی سورس ہے نہیں. انہیں یا کمرشل پلاٹ بیچ کے لگانا ہے یا ہم نے پیسے دینے. تو جب تک یہ پیسے کنٹریبیوشن نہیں آئے گی اس پروجیکٹ نے اور نہیں اٹھنا. اگر ہم ابھی چاہتے ہیں کہ یہ جو 17% دکھا رہے ہیں جو ویلی میں ابھی تک جن کو نہیں ہوا ان کو زمین پرووائڈ ہو اور ان کی ڈیولپمنٹ ہو. زمین تو چلے وہ جو بھی لینڈ پرووائڈر کے ساتھ کرتے ہیں وہ کر لیتے ہیں، لیکن اس کی ڈیولپمنٹ پہ پیسے لگتے ہیں. اور وہ پیسے اگر ابھی ممبر نہیں دے گا اس وجہ سے کہ میں تو 15 سال سے لے کے بیٹھا ہوں، آگے بھی کیا ہوگا، تو وہ آ کے دیکھ لے فزیکلی میرا آپ لوگوں کے تھرو. اور آپ کی جو اگر ویڈیو میرے سارے ممبروں کو چاہے فیز 6 کے جا رہے ہیں چاہے فیز 7 کے، میں یہ کہہ رہا ہوں میں ادھر گراؤنڈ پہ آپ کو آئیں، وزٹ کریں، دیکھیں کچھ لوگوں کو جو مل رہے ہیں. اگر کہیں گھر بن رہے ہیں تو نہ سنیں، کسی کو بھی نہ سنیں. ہم لوگوں کو بھی باہر بیٹھ کے ہم کو بھی ڈر لگتا ہے. اپنے رشتہ دار کو بھیجیں اگر آپ کے اوورسیز ہیں، آئیں وزٹ کریں. لیکن ابھی وہ جو پیسے آپ کی طرف بنتے ہیں جو آپ نے دینے ہیں، آج دینے ہیں کل دینے ہیں، پلاٹ لینا ہے، ڈی چے نے چھوڑنا نہیں ہے، پیسے آپ سے نکلوانے ہیں. لیکن اگر آپ ان ٹائم کریں گے تو پروجیکٹ جلدی ڈیلیور ہوگا. صرف یہی میرا میسج ہے. تھینکس اے لاٹ فار گیونگ می دا فلور. تھینک یو. تھینکس اے لاٹ.